بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملازمہ مجھے کہتی کہ بیگم صاحبہ آپ کی جوانی ڈھل گئی ہے، خود کو بوڑھا ہونے سے بچانے کے لیے اگر آپ میرا بتایا ہوا عمل کریں گی تو ہمیشہ جوان رہیں گی۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اپنے شوہر سے الگ سونا شروع کر دیا اور سارا دن کمرے میں عمل کرتی رہتی تاکہ جوان ہو جاؤں، مگر ایک رات کسی کام سے شوہر کے کمرے میں گئی تو بستر پر ایک بوڑھے۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی اور دن کا چین اور سکون کھو گیا تھا۔ ہر عورت کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میں ہمیشہ خوبصورت، جوان اور تر و تازہ رہوں، لیکن اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، اور بڑھتی عمر کے اثرات میرے چہرے پر جریوں کی صورت میں نظر آنے لگے تھے۔ یہ سوچ کے میری جوانی ڈھل رہی ہے مجھے کسی صورت بھی آرام نہیں لینے دے رہی تھی۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب تک 2 سے 3 سرجریز کرا چکی تھی، لیکن پھر بھی خود کو بوڑھا ہونے سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آخر ایک نہ ایک دن تو انسان بوڑھا ہو ہی جاتا ہے، لیکن میں یہی چاہتی تھی کہ میں اپنی عمر اور جوانی کو روک دوں، کبھی بھی بوڑھی نہ ہوں۔ اگرچہ یہ خیال بہت ہی عجیب اور ناممکن تھا، لیکن پھر بھی انسان چاہتا تو یہی ہے کہ اس کا ہر خواب حقیقت بن جائے۔ ابھی میری عمر 45 سال تھی اور ابھی سے ہی میں نے اپنے آپ کو اس مقام پر روک لینا چاہتی تھی۔ یہ نہ ہو کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں میں ادھیڑ عمر کا شکار ہو کر باقی عورتوں کی طرح ہو جاؤں اور بیکار ہو جاؤں۔ میری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسے مینٹین کر رکھا تھا کہ 40 سال کی عمر میں بھی وہ 30-32 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا، اور اس پر یہ محاورہ بالکل سچ ثابت ہوتا تھا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے عمر میں بڑی نہیں بلکہ اس سے چھوٹی ہی لگوں۔ اگرچہ ہماری پسند کی شادی تھی اور میرے شوہر نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ میں اسے 5 سال بڑی ہوں، اور اب بھی میں اس سے بڑی ہی لگتی ہوں۔ پہلے کی طرح ہی مجھے پیار کرتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو ہرگز بھی اس سے بڑا نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے عمر میں بھی چھوٹی ہی لگوں، لیکن باوجود کوشش اور سرجریز کے بھی ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میرے ڈپریشن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے نوکروں کو چھٹی دے کر گھر سے سارے کام کاج بھی خود ہی کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ میں صحت مند رہ سکوں، لیکن اب میں محسوس کر رہی تھی کہ مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے۔ میرے گھٹنوں میں بھی درد ہونے لگتا ہے، اور اس بات نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجبوری میں مجھے دوبارہ سے ملازموں کی تلاش کرنی پڑی۔ میں نے کچھ ملازموں کو انٹرویو کے لیے بلایا تو ایک عورت مجھے اپنے گھر کے کاموں کے لیے بہت موزوں لگی، کیونکہ وہ بہت ہی ہٹی کٹی اور صحت مند خاتون تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ تو مجھ سے بھی 5-7 سال بڑی تھی، لیکن اگر کوئی بھی ہم دونوں کو دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، اور میں اپنی حیرت کو قابو میں نہ رکھ سکی اور اس سے پوچھا کہ تم اتنی عمر میں ہو کہ بھی تم اتنی فٹ فاٹ اور تندرست کیسے ہو؟ تو وہ پر اصرار طریقے سے مسکرا کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ چھوڑے، اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ یقین نہیں کریں گی، لیکن ہر عورت کی طرح میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہوں، تو اسی لیے میں ایسی ہی ہوں۔ میں نے اسے خریدتے ہوئے پوچھا کہ پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ایسی کیا ورزش کرتی ہو یا ایسی کون سی دوا کھاتی ہو کہ تم اتنی جوان لگ رہی ہو، حالانکہ تم مجھ سے 5 سال بڑی ہو۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ، میں نے تو کہا ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگی کہ ایک خاص عمل کرتی ہوں، بس اسی وجہ سے میں نے اپنی عمر کو روک رکھا ہے۔ عمل کا نام سن کر میں چونک گئی کہ کہیں وہ کسی جادو ٹونے کی بات تو نہیں کر رہی۔ میں ڈر گئی اور میں نے اسے مزید کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ اگرچہ میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن میں نے اس عورت کو ملازمت پر رکھ لیا۔ حالانکہ میری پڑوسن نے بھی
یہ تبصرہ کیا تھا کہ وہ عورت مجھے کافی تیز لگ رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں اسے نوکری پر رکھنا چاہیے۔ اندر سے میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے کام پر رکھوں، لیکن نہ جانے کیوں میرے منہ سے نہ کے بدلے میں ہاں نکل آئی، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل سے کام پر آ جانا۔ میرے شوہر کو تو ان معاملات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ جو میری مرضی ہوتی تھی وہ میں کرتی تھی، اور جب میں نے اسے کہا کہ میں نے گھر کے کام کرنے کے لیے ملازمہ رکھی ہے تو بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ تمہارا جو دل کرتا ہے وہ تم کیا کرو۔ مجھے اپنے شوہر کے رویے سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑا سمجھدار سمجھ کر مجھے عزت دیتا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ہمارے درمیان بھی چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوں، میں روٹھوں اور وہ مجھے منائے۔ لیکن وہ بھی عجیب ہی تھا کہ مجھے اس نے کبھی ناراض ہی نہیں ہونے دیا تھا، اور نہ ہی کبھی بحث کی نوبت آئی تھی۔ میں جو بھی کہتی، جیسا بھی کہتی، وہ مان لیتا تھا اور میرے کہنے کے مطابق عمل کرتا تھا، اور یہی بات مجھے اندر سے کچوکے لگاتی رہتی تھی کہ میں اس سے عمر میں بڑی ہوں، نہ تو اسی لیے وہ عزت دیتا ہے، میرا مان رکھتا ہے، اور میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس ملازمہ کا نام رشیدہ بی بی تھا، اور وہ کام کرنے والی خاتون تھی۔ آتے ہی وہ اپنے کام میں لگ جاتی اور 1.5-2 گھنٹے تک سب کاموں سے فارغ بھی ہو جاتی تھی۔ میں اس کی پھرتیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ اتنی عمر میں بھی اتنی چاق چوبند اور چست رہتی ہے کہ میرا یہاں سے کام کرنے کے بعد وہ کہیں اور بھی کام کرنے جاتی تھی، اور جب کہ میرے گھٹنوں میں تو اتنا درد ہوتا تھا کہ میں تو اب جھک کے بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر سے تھراپی چل رہی تھی، مگر اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ تھوڑا وزن کم کریں اور ورزش کیا کریں۔ انہی دنوں میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ اب جب بھی میرا شوہر دفتر جانے لگتا ہے تو کافی بن سور کر جاتا ہے۔ پہلے بھی وہ اپنا خیال رکھتا تھا، لیکن آج کل وہ کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگ گیا تھا۔ گھنٹے لگا کر بالوں کو سنوارتا اور برانڈڈ کپڑے پہن کر جانے لگتا، اور تو اور اب وہ مجھے فون کرنا بھی بھولتا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار دفتر میں ہوتا تھا تو مجھے کال کر کے حال چال دریافت کر لیتا تھا، لیکن اب عرصہ ہی ہو گیا تھا کہ وہ دفتر جا کر بھول ہی جاتا تھا کہ گھر پر بھی کوئی ہے۔ مجھے اب اپنے شوہر کو رویہ یہ کچھ مشکوک سا لگنے لگا تھا کہ کچھ میری ڈھلتی جوانی نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا کہ میرا شوہر تو اب بھی جوان ہی لگتا ہے، کہیں وہ کسی اور عورت کے چکر میں نہ پڑ جائے، کہیں کوئی اور عورت اسے پھنسا نہ لے اور میرا گھر نہ تباہ ہو جائے۔ اس کا دن بدن مجھ سے دور ہوتے جانا اور گھر سے زیادہ باہر وقت گزارنا میرے شک کو تقویت دے رہا تھا۔ ملازمہ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ اپنا حسن اور نوجوانی کھو رہی ہیں، آپ کی جوانی ڈھل رہی ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے یہ بات مجھے معلوم تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا تھا، دوائیاں بھی کھائیں، ورزشیں بھی کیں، سرجری بھی کروائی، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو اپنے شوہر سے زیادہ حسین اور جوان نہیں کر پائی۔ وہ بغیر کسی عمل اور ٹوٹکے کے آج بھی پہلے کی طرح ہی جوان لگتا تھا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں نے اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں سے ایک ریسٹورنٹ میں اس کی عمر کی عورت کے ساتھ لنچ کرتے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میں بوڑھی جو ہوتی جا رہی ہوں تو یہ میرے حصے کی توجہ کسی اور کو دے رہا ہے۔ میں ان دونوں کے پاس گئی تو مجھے لگا کہ وہ دیکھ کر گھبرا جائیں گے، لیکن میرے شوہر نے مسکرا کر مجھے کہا کہ اس سے ملو، یہ میرے کالج کی دوست ہے، تم جانتی ہو اسے، یہ تم لوگوں کے محلے میں ہی تو رہتی تھی۔ میں نے اس عورت کو اچھے سے پہچان لیا تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک زمانے میں میرے شوہر کو پسند کرتی تھی، اس لیے مجھے اس سے شدید خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ سے میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے تو نہیں آئی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کا شوہر کافی عرصہ پہلے وفات پا چکا ہے۔ میں اب مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے گھر آتے ہی ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ تم کسی عمل کی بات کر رہی تھی، مجھے بتاؤ، تم جو بھی کہو گی میں وہ سب کروں گی۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ بالکل آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، اگر آپ میرا بتایا ہوا عمل کریں گی تو آپ ہمیشہ جوان ہی رہیں گی، اور اب آپ مجھے ہی دیکھ لیں کہ میں بھی تو روزانہ یہ عمل کرتی ہوں، اور میرے شوہر کی جرات نہیں کہ وہ کسی اور کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ مجھے اس کی باتوں پر اسی لیے بھی یقین تھا کہ وہ میرے سامنے ہی تو تھی، اور اس عمر میں
کئی گنا چھوٹی اور میں ابھی اسی کی طرح ہی بننا چاہتی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کام کے لیے مجھے غلط یا درست جو بھی ہے رویہ اپنانا پڑے میں وہ اپناؤں گی، لیکن میں ہر حال میں اپنا مقصد پورا کر کے ہی رہوں گی۔ رشیدہ مجھے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ، سب سے پہلے آپ کو 3 ہفتوں کے لیے اپنے شوہر سے الگ دوسرے کمرے میں سونا پڑے گا، پھر آپ کو اپنے کمرے میں سارا دن ریاضت کرنی پڑے گی۔ عمل بہت سخت ہے اور آپ کو سارا دن کمرے میں بند رہ کر ہی کرنا ہوگا۔ میں اس کی بات پر پریشان ہو گئی کہ کمرے میں سارا دن عمل کرنے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن 3 ہفتے تک اپنے شوہر سے الگ دوسرے کمرے میں کیوں سونا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے یا قربانی دینی پڑتی ہے، اور یوں ہی سب کچھ نہیں مل جاتا۔ تو اگر آپ اپنے مقصد کو پانا چاہتی ہیں تو آپ کے اس کے لیے خود کو الگ ہی رکھنا ہوگا، اور یہی اس کی بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل آپ مکمل نہیں کر سکیں گی، اور ایک بار جب آپ یہ کر لیں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ میں کتنا فرق آتا جا رہا ہے۔ لیکن 3 ہفتے کی شرط ضروری ہے۔ اس نے مجھے عمل بھی بتا دیا تھا کہ کیسے اور کس طرح سے یہ سب کرنا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط طریقے سے میں کر رہی ہوں، لیکن جو جنون میرے سر پر چڑھ چکا تھا، اس کو پورا نہ کرتی تو شاید میں پاگل ہو جاتی۔ میں نے اسی رات اپنا بستر اپنے شوہر سے الگ کر لیا اور میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر اعتراض کرے گا اور سوال اٹھائے گا اور مجھ پر شک کرے گا کہ میں اس سے الگ کیوں ہو رہی ہوں، لیکن پھر وہی بات، اس نے ہمیشہ ہی میرے ہر فیصلے کا احترام کیا۔ تو اب جب کہ میں نے اس سے کہا کہ کچھ عرصہ اکیلے رہنا چاہتی ہوں تو اس نے ابھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور یہ بات مجھے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی کہ شاید اب اس کی دلچسپی جو مجھ سے کم ہو گئی ہے تو یہ کیوں مجھ سے کچھ پوچھے گا۔ رشیدہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے فاصلے پر ہی رہوں گی اور سارا دن کمرے میں ہی عمل کروں گی جیسا اس نے بتایا تھا۔ میں نے وہ سب کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں مجھے تھوڑا مشکل لگا، یوں سارا دن کمرے میں بند رہ کر عمل پڑھنا اور مسلسل ایسا ہی 3 ہفتے تک میں کیسے کروں گی، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے جوان رہنے کے لالچ نے مجھے طاقت بخشی اور میں ایک روز عمل کرنے لگی۔ گھر کی ذمہ داری پہلے بھی رشیدہ کے سر پر ہی تھی اور مجھے اس بار بھی کوئی فکر ہی یا پریشانی نہیں تھی، کیونکہ پہلے تو کبھی گھر کے سارے کام وہی کرتی تھی اور کھانا بنانے سے صفائی تک اب بھی وہی کر رہی تھی، اور میں جانتی تھی کہ ایک اچھی اور ایماندار خاتون ہے جو دھوکہ نہیں دے گی، اسی لیے سارا گھر میں اس کے سپرد کر کے خود کو بے فکر کر گئی تھی۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب میں صرف 2 ماہ ہی رہ گئے تھے اور اسی دوران میرا اپنے شوہر سے بہت ہی کم آمنا سامنا ہوا تھا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں نے بہت ہی کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں سو نہیں پائی تھی۔ تو اچانک میں نے سوچا کہ ویسے تو جاگنا ہی ہے تو کیوں نہ میں باہر جا کر لان میں بیٹھ جاؤں۔ میں اپنے شوہر کی کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے اندر کوئی بات کر رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ میرا شوہر تو کمرے میں اکیلا ہے، پھر یہ کس سے بات کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کھول کر مجھے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ میں اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ تو میں نے سیدھا اس سے پوچھ لیا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے، کون ہے تمہارے کمرے میں؟ تو ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آج پہلی بار تم نے مجھ پر شک کیا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے، لیکن کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں فون پر بات کر رہا تھا اپنے دوست سے، کل ہمارے بزنس میٹنگ ہے، اور میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ جانے کیوں لیکن مجھے اس کی وضاحت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اسی سے ہی بات کر رہا ہوگا، بھلا آدھی رات کو کون فون پر میٹنگ کی باتیں کرتا ہے۔ اگلے دن صبح ہی میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو میں اس کے کمرے میں گئی۔ جو ہی ایک چیز پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے الماری کھولی تو اچانک ہی ایک خیال کے تحت میں نے اپنی جیولری چیک کی اور میرے تو ہوش اڑ گئے تھے کہ جب میں نے دیکھا کہ الماری میں تو میری کوئی جیولری نہیں تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب دوسرے کمرے میں شفٹ ہوئی تھی تو میں نے اپنا سارا سامان یہیں رہنے دیا تھا اور صرف کپڑے ہی لے کر گئی تھی، تو اب میری اتنی قیمتی جیولری آخر کہاں جا سکتی تھی؟ میرا شک بھی
تو اپنے شوہر پر ہی جا رہا تھا کہ ضرور اس عورت کے چکر میں پڑھ کر اسی نے ہی میری ساری چیزیں دے آیا ہوگا، کیونکہ جیولری کے علاوہ میری کئی مہنگے بیگ اور جوتے بھی غائب تھے۔ اب تو وظیفے کو جلد سے جلد پورا کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ تو گزر ہی گیا تھا، اب صرف 2 ہفتے ہی باقی تھے، اور مجھے کیسے بھی کر کے یہ گزارنے ہی تھے، تو پھر ہمیشہ کے لیے ہی میرا اس مصیبت سے پیچھا چھوٹ جاتا، میں جوان ہو جاتی اور میرے شوہر کی بھی نظر کہیں اور کی نہیں پڑتی۔ رشیدہ مجھے روز ہمت اور تسلیاں دیتی، ٹھیک ہے، بہت جلد وظیفہ ختم ہونے پر میری ساری خواہش پوری ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہار دیتی اور اب تک یہ عمل ادھورا چھوڑ دیتی، لیکن اس کے حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی میں کامیابی سے اپنا عمل پورا کر رہی تھی۔ اگرچہ میرا باہر جانا منع تھا اور وہ بھی مجھے باہر نہیں جانے دیتی تھی، لیکن ایک دن اس نے چھٹی کی تو میرا بہت دل چاہا کہ میں کہیں باہر ہی گھوم پھر لوں، کیونکہ گزشتہ 1.5 مہینے سے میں گھر پر ہی قید تھی۔ میرے گھر سے باہر نکلی تو میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے دفتر ہی چلی جاتی ہوں، دیکھ کے وہاں کیا حساب کتاب ہے، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ تو پچھلے 2 دن سے دفتر ہی نہیں آ رہا۔ اگر وہ دفتر نہیں تھا تو کہاں تھا؟ اور میرے ذہن میں فوراً وہی عورت آ گئی کہ وہ ضرور اس سے ملنے اس کے گھر ہی گیا ہوگا۔ تو میں نے سوچ لیا کہ اب تو میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی رہوں گی، اس عورت کو ٹھیک ٹھاک ذلیل کروں گی۔ میں نے جب اس کے بارے میں معلوم کروایا تو مجھے اس کے گھر کا ایڈریس مل چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی اسی کے گھر کی طرف ہی موڑنے کا کہا، کیونکہ میری امید تھی کہ میرا شوہر مجھے یہیں پر ملے گا۔ اس عورت کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا تو اس کے علاوہ اور کہاں جا سکتا تھا۔ جب میں نے اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی ماں باہر نکلی اور میرے پوچھنے پر مجھے بتانے لگی کہ اس کی تو پچھلے مہینے سے ہی دوسری شادی ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک رہتی ہے۔ میں حیران پریشان ہو کر واپس پلٹ آئی کہ یہ سب کیا تھا۔ اگر اس کی شادی ہو گئی تھی تو اب میرا شوہر پھر دفتر کیوں نہیں جا رہا تھا؟ راتوں کو کس سے فون پر بات کرتا تھا اور کس کے لیے اتنا بن سور کر دفتر جاتا تھا؟ کیا کوئی اور لڑکی کا چکر ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم؟ اگلے دن رشیدہ آئی تو میں نے غصے سے ہوتے ہوئے پوچھا کہ 1.5 ہفتہ تو ہو گیا ہے اور ابھی تک اپنے عمل کو مجھے ذرا بھی اثرات نظر نہیں آئے۔ دیکھو میں تو ویسے کی ویسے ہی ہوں۔ تو مجھے کہنے لگی کہ مالکن، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب تک 3 ہفتے پورے نہیں ہوں گے آپ میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور 3 ہفتے پورے ہونے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی جوانی واپس آئے گی۔ میں اپنے شوہر سے بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ آج کل وہ کن ہواؤں میں ہے، لیکن میں نے پھر اس سے پوچھا ہی نہیں اور کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ جس دن میری اس عمل کی آخری رات تھی، اس دن اچانک ہی میرے سر میں بہت درد ہونے لگی۔ وظیفہ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ آج آخری دن تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو جائے، لیکن سر کا درد پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا اور دوائیاں میرے شوہر کے کمرے میں تھیں۔ سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر سر درد کی دوا لیتی ہوں اور پھر دوبارہ اپنا وظیفہ شروع کروں گی۔ جیسے ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ لگتا تھا کہ آج وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو، اور آج بھی میں نے کمرے کے اندر قدم رکھے ہی تھے کہ جو منظر میں نے دیکھا، اچانک ہی میرا حلق سے چیخ نکلی۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی شکل انتہائی خوفناک تھی، وہ کمرے کے عین وسط میں کھڑا تھا، اور میرے چیخنے سے میرا شوہر کی آنکھ بھی کھل گئی۔ جانے وہ بوڑھا آدمی کون تھا اور یہاں پر میرے شوہر کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے قابو میں کر لیا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ پھر وہ چونک کر کہنے لگا کہ دیکھو، اس نے تو بوڑھے آدمی کا ماسک پہن رکھا ہے اور یہ اصل میں کوئی اور ہی ہے۔ جیسے ہی ہم نے اس کے چہرے پر سے وہ ماسک ہٹایا تو دونوں کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رشیدہ تھی۔ رات کے اس پیر وہ یہاں کیا کر رہی تھی، اس کا جواب اس کے ہاتھ میں موجود بیگ دیکھ کر ہم دونوں کو بخوبی مل گیا تھا کہ جب اس بیگ کو کھولا تو میرے کئی قیمتی چیزیں اور میرے شوہر کی گھڑی، جینز اور والٹ وغیرہ بھی تھا۔
یعنی کہ وہ چوری کی نیت سے آئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جس عورت پر میں نے اتنا اعتبار کیا ہے کہ اپنا پورا گھر اس کے حوالے کر دیا، وہ یوں مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ ہم نے جب اسے پولیس کے حوالے کیا تو اس نے جو تفصیلات بتائی وہ مجھے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ کہنے لگی کہ میں ایسی باجیوں کی تلاش میں رہتی ہوں جو اپنی خوبصورتی کو لے کر بہت حساس ہوں اور ہر صورت جوان رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو اپنی باتوں کے دام میں الجھا لیتی ہوں اور پھر جب وہ میرے کہنے کے مطابق عمل کرنے پر راضی ہو جاتی ہیں تو میں ان کو 3 ہفتوں کے لیے کمرے میں بند ہو کر اس عمل کو کرنے کا کہتی ہوں۔ ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جو ڈھلتی جوانی کو روک لے یا بڑھاپا نہ آئے، لیکن یہ عورتیں لالچ میں آ کر میری بات مان جاتی تھیں اور پھر یہ کمرے میں ہی رہتی تھیں اور میں اس سارے عمل میں ان کے گھر سے ہر قیمتی چیز چرا لیا کرتی تھی اور پورے گھر کا صفایا کر دیتی تھی، کیونکہ میرا تو کام یہی تھا کہ میں ان باجیوں کی جوانی واپس کرنے والے عمل میں الجھا کر ان کے گھر سے سب کچھ لوٹ سکوں۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا اور ابھی جوانی کو واپس پانا چاہتی تھی، اسی لیے بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے میری ہر بات پر عمل کرتی گئی۔ یہ سب سن کر تو میرے شوہر نے مجھے شکایتی نظروں سے دیکھا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، کہ مجھے کہنے لگا کہ یہ تمہیں یہ سب کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم اگر بوڑھی بھی ہو جاؤ گی تو میں بھی پھر بھی تمہیں ہی چاہوں گا، اور تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں تو پچھلے 2 مہینے سے تمہاری سالگرہ کے لیے بہت بڑے پیمانے پر انتظامات کروا رہا تھا اور اسی لیے بہت مصروف تھا، اکثر دفتر بھی نہیں جاتا تھا اور میں تمہاری سرگرمیوں میں بھی دھیان نہیں دے سکا تھا اور نہ ہی تمہیں وقت دے سکا تھا، ورنہ میں یہ سب نہیں ہونے دیتا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آ گئی اور شکر ہے میرے شوہر کا کسی کے ساتھ بھی افیئر نہیں تھا، اور مجھے شرمندگی بھی ہوئی تھی کہ میں نے اس سے معافی مانگی کہ آج کے بعد میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کروں گی، اور اس دھوکے کے بعد مجھے عقل آ گئی تھی کہ انسان وقت اور جوانی کو روک نہیں سکتا، بہتر ہے کہ کوشش بھی نہ کرے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسی مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں، اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے خود بخود آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے گی۔ شکریہ۔